روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ صحرا میں اسلامی فوج۔ عام مسلمان معاہدے کے دیرپا اثرات کو نہ سمجھ سکے تھے۔ جب وہ اپنے سر منڈوانے اور احرام سے نکلنے کے بعد سوئے مدینہ روانہ ہوئے تو بہت غمزدہ اور دل گرفتہ تھے۔ ایسی حالت میں جبکہ مسلمان دلوں میں درد چھپائے مدینہ کی جانب گامزن تھے، راستے میں ایک اور مسلمان ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مکہ سے بھاگ نکلے تھے، مسلمانوں سے پناہ کی درخواست کی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اطمینان کا سانس نہ لینے پائے تھے کہ قریش کے 2 افراد بھی وہاں پہنچ گئے اور مطالبہ کیا، یا محمد، معاہدے کی روح سے ابو بصیر کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، وہ آگے بڑھ کر بولے، یا رسول اللہ، اس مرتبہ آپ اس شخص کو واپس نہ بھیجیں، یہ ہم سے پناہ مانگنے آیا ہے، اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو اسے قریش کو نہ دیں گے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہم ایفائے عہد کے پابند ہیں۔ یہ سن کر مکہ سے آنے والے 2 آدمیوں نے مسلمانوں کے سامنے ابو بصیر کو اونٹ کی پیٹھ پر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں اپنی رسیاں توڑ ڈالیں اور رہائی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 میں سے ایک شخص کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ دوسرا جان بچا کر بھاگ گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مسلمانوں سے آ ملے اور ان سے پناہ کی درخواست کی۔ اگلے روز زندہ بچ جانے والا شخص مسلمانوں کے قافلے تک پہنچ گیا اور ابو بصیر کا مطالبہ کرنے لگا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ قریش کا نمائندہ ابو بصیر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے، وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے مکہ جانے کے بجائے ریگستان میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالمروہ کے مقام پر پناہ گزین ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو جندل بھی مکہ سے فرار ہو گئے اور ذوالمروہ پہنچ کر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملے، اور پھر ایک اور مسلمان جن کا نام عتبہ بن اسد تھا مکہ سے بھاگ کر ذوالمروہ پہنچے۔ رفتہ رفتہ دوسرے مسلمان بھی مکہ سے نکل کر وہاں پہنچنا شروع ہو گئے اور ایک اسلامی گروہ تشکیل پا گیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہوئے 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ ذوالمروہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ فوج بن گئی۔ وہ مکہ جانے والے کاروانوں کا راستہ روک کر ان سے مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ ذوالمروہ کے مسلمانوں نے کچھ اس طرح قریش کو ناک چنے چبوا دیے کہ انہوں نے عاجز و لاچار ہو کر خود ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ مکہ سے بھاگ کر ذوالمروہ میں جمع ہونے والے مسلمانوں کو مدینہ بلوا لیں۔ اس سال خشک سالی کی وجہ سے مکہ قحط سالی میں آ گیا۔ قبیلہ یمامہ کی سرزمین اشیاء خوردنوش کا انبار سمجھی جاتی تھی اور قبیلہ یمامہ کے سارے افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ قبیلہ کے سربراہ نے مکہ والوں سے تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمامہ کے سربراہ کو ہدایات جاری کی کہ وہ اہل مکہ کو اشیاء خوردنی فروخت کرنے پر پابندی نہ لگائے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سونے کے سکے مکہ بھجوائے تاکہ وہاں کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ 500 سکوں کے علاوہ بہت زیادہ وزن میں کھجوریں ابو سفیان کو بھجوائیں اور پیغام دیا کہ ان کھجوروں کی قیمت کے برابر چمڑے یا کھالوں کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کوشش کی کہ کھجوریں واپس کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اہل مکہ کو کھجوروں کی آمد کا علم ہو چکا تھا۔ وہ بھوک سے نڈھال تھے۔ ابو سفیان نے بادل نخواستہ کھجوریں قبول کر لیں اور ان کی جگہ چمڑا روانہ کر دیا۔
دوسری طرف جب مکہ کے عام باشندوں کو پتہ چلا کہ یہ کھجوریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجی گئی ہیں تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں ان کے اندر نیک جذبات پیدا ہوئے۔ اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا